تشنگی بجھانے کے لیے ڈالتے ہیں، اور خاک بازی کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے اس مدارس میں، بلکہ اس مدارس سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ مدرسے کے مٹی سے انسان کو سنوارا جاتا ہے، مدارس کے مٹی سے انسان کی آبیاری ہوتی ہے، مدارس کے مٹی سے انسان کو افضل بنایا جاتا ہے، مدارس سے یہاں پر انسان کو سیدل کیا جاتا ہے۔ مدارس کے اندر آپ جب بچوں کو ڈالتے ہیں تو آپ کے بچے مہذب بن کر نکلتے ہیں، اور آپ کے بچوں کی زبان وہ زبان ہوتی ہے جو زبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہوا کرتی ہے، وہ زبان ہوتی ہے آپ کے بچوں کی جو صحابہ کرام کی زبان ہوا کرتی تھی، وہ زبان آپ کے بچوں کی ہوتی ہے جو سلف صالحین کی زبان ہوتی ہے۔ یہ مدارس ہم یہاں پر اپنے بچوں کو ڈالتے ہیں، چونکہ اس مہینے کے بعد جو شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے، عام طور پر شوال کی 10 تاریخ سے مدارس اسلامیہ میں داخلے شروع ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اسی سلسلے میں تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں چند باتیں عرض کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ ہماری باتیں جو آپ کے سامنے ہوں گی صرف قرآن اور حدیث اور تاریخی تناظر میں پیش کی جائے گی، اس لیے آپ لوگ ذرا دھیان سے سنیں اور اپنے بچوں کو بھی انسان بنانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ تم اپنے گھر والوں کو، اپنے اہلیات کو، اپنے بال بچوں کو جہنم کے ایندھن عذاب سے بچاؤ، جس عذاب کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر سخت ترین فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے، اور جو اللہ رب العالمین اس کو حکم کرے گا وہ اس کو بجانے آئیں گے۔ اللہ کی نافرمان لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والے کو پہلے مخاطب کیا کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، یعنی گھر والوں میں آپ کے نونہال بچے ہیں جس کو آپ نے 6 مہینے سے ہی اپنے گود میں پالا ہے، آپ کے اس بچے کو جس نے اس دنیا کے آتے ہی آپ کے سامنے جب ایک مرتبہ زبان کھول کر ابو اور امی کا نام لیتا ہے تو آپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ آپ اس بچے کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، اور اس عذاب سے بچانے کے لیے ہمیں تعلیم کی راہ اختیار کرنی ہے، ہمیں مدارس کا رخ کرنا پڑے گا، ہمیں جامعات اسلامیہ کا رخ کرنا پڑے گا، ہمیں دینی قلعے کی طرف جانا پڑے گا، ہمیں انسانیت بنانے کے لیے اسلامک یونیورسٹیز اور کالجز کی طرف جانا پڑے گا۔ ہمارے بچے اسی وقت سیٹل ہوں گے جب ہم اپنے بچوں کو اسلامی تربیت میں ڈھالیں گے۔ اسی لیے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ بچانا ہے، اگر آپ نے نہیں بچایا تو آپ بھی اس ایندھن کا حصہ بنیں گے جس میں جہنم کے اندر ڈالا جائے۔ اس لیے اپنے بچوں کو جہنم کے عذاب سے بچاتے چلیں، اور ایسے ایسے فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے جو اللہ رب العالمین کے حکم کی بجاوری میں تھوڑی سی بھی تاخیر نہیں کریں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو تعلیم کے راستے میں ہاتھ لگائیے، اس لیے لگائیے کیونکہ آپ کو آپ کے گھر والوں کو ذمہ دار کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ، والرجل راع فی اہلہ وهو مسئول عن رعیتہ، والمرأة راعیۃ فی بیت زوجها وهي مسئولة عن رعیتها، فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے درمیان جو لوگ ہیں تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں
کیا کہ تمہیں میں نے 4 بچے عطا کیے تھے، 3 لڑکیاں اور 1 لڑکا عطا کیے تھے، کیا تم نے اس کی تربیت صحیح کی یا نہیں کی؟ اگر آپ نے صحیح تربیت کیا ہوگا تو آپ اس جہنم کے عذاب سے بچ سکتے ہیں جس کا ایندھن انسان اور پتھر کو بنایا جائے گا میرے بھائی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، اور عورتیں اپنے خاوند کے گھروں میں، اپنے خاوند کے گھر میں ذمہ دار ہیں۔ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، اور اس عورت سے بھی ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلا مدرسہ ایک بچے کے لیے جس کو آپ بڑے لاڈ اور پیار سے پالتے ہیں اور اپنے گود میں بٹھا لیتے ہیں، وہ سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، باپ کے گود ہے، ماں کی محبت ہے، باپ کا ممتا ہے۔ ایک بچے کو انسان بنانا چاہیے، لیکن آج ہم اپنے بچوں کو خان بازی کی تعلیم دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کھلے چھوڑ دیے ہیں۔ ہمارے بچوں کی زبان اتنی گندی ہو چکی ہے کہ وہ زبان سے صرف گالیاں اور بکتے ہیں اور ہم خوش نظر آتے ہیں۔ ہمیں غلط فہمی ہے، ہم غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ ہمارے بچے تو وہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے مولانا ابوالکلام آزاد ہوتا، ہمارے بچے بہادر شاہ ظفر ہوتے، ہمارے بچے سلطان ٹیپو ہوتے، ہمارے بچے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہوتے، ہمارے بچے بڑے سے بڑے امام ہوتے، ہمارے بچے سید ابوالحسن علی نقوی جیسے ہوتے، ہمارے بچے بڑے سے بڑے مفکر اور محدث ہوتے، ہمارے بچے ڈاکٹر لقمان سلفی جیسے ہوتے، ہمارے بچے بڑے ادیب ہوتے اور بڑے مفکر ہوتے۔ لیکن ہم نے آج اپنے بچوں کے مستقبل کو اتنا تابنا روشن کرنے کے بجائے اتنا تاریک کر دیا ہے کہ آج ہمارے بچوں کو باپ کا نام بھی معلوم نہیں، آج ہمارے بچوں کو چلنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں، آج ہمارے بچوں کو صحیح تہذیب معلوم نہیں، آج ہمارے بچوں کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں، آج ہمارے بچوں کو بڑوں سے بات کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، آج ہمارے بچوں کو دکانوں میں بیٹھنے کے صحیح طریقے معلوم نہیں، آج ہمارے بچوں کو بات کرنے کا وہ سلیقہ، وہ لیاقت، وہ صلاحیت ہم نے نہیں پیدا کی۔ آج ہمارے بچے بگڑتے جا رہے ہیں۔ کبھی غور کیا؟ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ میرے دوستو، اگر معاشرے کا ایک فرد انسان بنتا ہے، معاشرے کا ایک فرد اسلامک جذب بنتا ہے، معاشرے کا ایک انسان کلیکٹر بنتا ہے، معاشرے کا ایک انسان ڈی ایم بنتا ہے، معاشرے کا ایک انسان ایس پی بنتا ہے، تو ہمارے فخر سے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے بچوں کو ہم نے اتنا تاریخ بنایا ہے کہ ہمارے بچے اتنے ذہین ہیں، اتنے ذہین ہیں کہ آج ہم نے اس کی ذہانت کو، اس کی فطانت کو ہم نے برباد کر رکھ دیا۔ ہم نے اپنے چھوٹے بچوں کو موبائل میں، گیم میں اور دیگر لغویات میں ہم نے اپنے بچوں کو اتنا مشغول کر دیا ہے کہ ہمارے بچے کتاب کو نہیں کھولتے۔ کتاب سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہو سکتا، علم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ علم حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے لیے کسی راستے کو چنتا ہے اللہ رب العالمین جنت کے راستے کو اس کے لیے آسان بنا۔ ہمارے بچے کو ہم جنت کے راستے پہ نہ ڈال کر ہم آج